اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی خصوصی محرم الحرام کی نشریات۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کل بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا ہوگا جو کہ بہت خوبصورت انداز میں ہمارے علماء کرام نے فکر حسین اور شہداء کربلا کے اوپر جو گفتگو کی تھی، اور بہت معروف نعتوں حضرات ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں امام کی شان میں منقبت پیش کی تھی۔ آج بھی ہمارے ساتھ خوبصورت پینل موجود ہے اور انشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو فرمائیں گے اور امام کی شان میں، اہل بیت کی شان میں مناقبات بھی ہمارے اس پروگرام میں آپ سماعت کریں گے۔ میں بات کرنا چاہوں گا جناب علامہ شہریار داؤد صاحب سے، کیونکہ ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، ہم امام علی مقام کی شہادت پر ذکر کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کی بہت بڑی جو تھی جنگ تھی، اور اس سے بڑی تو کوئی جنگ ہو ہی نہیں سکتی نا علامہ، اس میں اپنا گھر بار پورا لٹا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور میں صرف ایک شعر پیش کروں گا اور اسی پر میں چاہوں گا کہ ہم گفتگو کریں کہ تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں، تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں، کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام، کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ واہ واہ واہ، عشق کی آگ ایسی ہے، شاعر نے بڑی پیاری، آپ نے گفتگو بھی کی ہے تو بالکل تال ایسے جھنجھنا اٹھے ہیں کہ عشق کی جو آگ ہے نا، تو عاشق شاعر نے اس عشق کو کہا ہے، عشق کیا بات ہے تیری یار، کیا بات ہے، تیرے صدقے تو ہم تو جلنے سے چھٹ گئے، ہم تو دنیا کے جھنجھنوں میں پھنس کے جہنم کی آگ میں جلنے والے تھے، لیکن جب ہمیں عشق رسول عشق اہل بیت ملا ہے، ہم اس عشق کے صدقے میں جلنے سے چھٹ گئے سستے، کیونکہ وہ آگ لگائی ہے تیرے عشق کی۔ ہم عاشق رسول ہو گئے، ہم عاشق اہل بیت ہو گئے، ہمیں تو عشق رسول عشق بیت کی اہل بیت کی جو عشق کی آگ ملی ہے نا، اس نے ہمیں بچا لیا ہے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، جہنم کی آگ بجھا دے گی۔ بہرحال مودت کی بات کی علامہ صاحب نے، بڑی خوبصورت بات کی۔ میں نے کسی عاشق رسول عالم دین سے، عاشق اہل بیت عالم دین سے مودت کی میں تعریف، میں کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایک واقعی محبت ہے، پھر ایک عشق ہے، یہ بیچ کی محبت اور عشق کے بیچ کی مودت سمجھ نہیں آتی ہے، محبت ہوتی کیا ہے؟ کہتے شہریار بیٹا سننا ذرا غور سے، پانی، مچھلی، مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے تو مچھلی زندہ رہتی ہے، پانی نہیں ہوتا تو مچھلی مر جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں غور کرو، مچھلی کو نکالا پانی سے، مر گئی، چھیلا، پیٹ صاف کیا، علائشیں نکالی، ٹکڑے ٹکڑے کیے، مرچ مسالے گرم مسالے نمک سب ڈال کے گھنٹوں اس میں چھوڑ دیا کہ سارا اس کا عرق آ جائے، اس میں رچ بس جائے، ملا سارا اس کا مزہ آ جائے اس کے اندر۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے کہ کھولتے ہوئے تیل میں کڑھائی میں ان کو فرائی کیا جاتا ہے، اور جب وہ فرائی ہوتے جز جز آواز آتی ہے، اس کے بعد پھر نکالتے ہیں، بہترین اچھی طرح پیش کر کے سرو کیا جاتا ہے، پھر اس کو مزے لے لے کے کھاتے ہیں، چباتے ہیں، اس کا چورا چورا کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ ہمارے پیٹ میں جاتی ہے مچھلی، پھر کہتی ہے العطش العطش، پھر پانی مانگتی ہے، مچھلی کھاتے ہیں پانی چاہیے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں شہریار بیٹا اگر تو نے مودت چاہتا ہے، اگر تو مودت سمجھنا چاہتا ہے تو دیکھ، اگر تو نے مودت لینی ہے، تو کہتا ہے میں مودت رکھتا ہوں اہل بیت سے، جو اللہ کے رسول نے اللہ سے کہلوایا کہ تم میرے اہل بیت سے مودت رکھو، تو دیکھو اہل بیت سے مودت حسین نے دکھا دی، ہم اہل بیت ہیں، ہم جل گئے، ہم تپ گئے، ہم پیاسے ہو گئے، ہم بھوکے رہ گئے، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہماری پاک پردہ خواتین، ہمارے خیمے سب کچھ جلا دی گیا، ہم نے دین کی
چاہت کو نہیں چھوڑا. تو آج اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ حسینی کردار لینا پڑے گا, یہ مودت کا حق ادا کرنا پڑے گا. یہ حق تب ادا ہوگا بھائی کہ جب ہم حق بات کرنے والے, سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کی جائے. چلے ہم نہیں جاتے حکمرانوں کی طرف, میں بھی تو حکمران ہوں ایک اپنے گھر کا, حاکم ہوں نا. بچے میری رعایا ہے, میری بیوی بچے, میں ان کے اوپر حاکم ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں, اگر ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ میرا بچہ بچی میری بیوی اگر مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ نے یہ غلط کیا ہے, تو ادھر میرے اندر یہ جھوٹی مردانگی کیوں آ جاتی, تو کون ہے مجھ سے بولنے والا. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو فکر حسین رکھتا ہے نا, ہم ذکر حسین کر رہے ہیں, فکر حسین کر رہے ہیں, لیکن جو کردار حسین ہے وہ کہاں جائے گا, وہ کہاں جائے گا. ذرا سوچیں تو صحیح, جب 9 محرم کو جو مہلت مانگی تھی وہ کیوں مانگی؟ بہت اس کے پیچھے ان کے امام کی بہت حکمتیں ہوں گی, لیکن جو حکمت مجھے سمجھ میں آئی ہے جی وہ یہ سمجھ میں آئی ہے, ہمیں بتلایا گیا ہے کہ جن سے مودت ہوتی ہے نا پھر ان سے کبھی ناتا نہیں توڑا جاتا. امام نے کہا, فرمایا اپنے ساتھ یار کچھ بھی ہو جائے, فرما دیا دیکھو یار ایسا کرتے ہیں, یہ تو میری جان کو لیے بغیر جائیں گے نہیں. پتا تھا امام, میں بجھاتا ہوں شمع, تم ایسا کرو سب نکل جاؤ یار, جاؤ آپ لوگ, مجھے خدا کی قسم تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے, شکایت نہیں ہے, تم میرے پیچھے آئے ہو خام خواہ میں تمہارے خون بہا دوں یہاں پر, میری وجہ سے تم لوگ ہلاک ہو جاؤ, شہید ہو جاؤ, آئی ڈونٹ لائک دس, جاؤ یار تم لوگ. میں شمع بجاتا ہوں, قسم سے میں پوچھوں گا بھی نہیں, قیامت کے دن بھی نہیں پوچھوں گا. شمع بجھا دی, دوبارہ جمع شرائی تو سب بیٹھے تھے, سارے دیوانے حسین کے بیٹھے تھے, مودت والے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے حسین آپ نے ہمیں فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح سمجھ لیا کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے فرعون سے لڑے. ارے ہم تو آپ کے اوپر اپنی جان قربان نچھاور کرنے آئے, ہمیں تو زندگی کی زیست کی ساری سب سے بڑی جو ہماری جو متاع ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کے نام پر قربان ہو جائیں. یہ ہے محبت, یہ ہے محبت, ہمیں کرنا پڑے گا, ہمیں ان جیسا رول اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. شہزاد بھائی میں صرف باتیں کر رہا ہوں, میں صرف باتیں کر رہا ہوں, شاید اس لیے شاید 2-4 آدمی سن لے, شاید کسی کی اصلاح ہو جائے. مجھے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. وہ کیا بچایا تھا, دیکھو امام حسن نے کیا کیا تھا, امانت دے دی تھی نا, ہاں بھائی ٹھیک ہے تم امیر المومنین بن جاؤ, ٹھیک ہے جی میں فساد نہیں چاہتا, نبی کی حدیث پوری کر دیتا ہوں, 2 گروہوں میں میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا, صلح کرا دی, امانت دے دی تھی, امامت نہیں دی تھی, امامت نہیں دی تھی. فرمایا تھا امام ہم ہی ہیں, مولا علی میرے پہلے امام ہیں, میں دوسرا امام ہوں, پھر آئے گا تیسرا امام حسین. تو یزید نے جب امارت لے لی تھی اپنے والد سے, اس کو پتا تھا میرے پاس امامت نہیں ہے, وہ بیعت کیوں مانگ رہا تھا, وہ اسی لیے تو مانگ رہا تھا کہ مجھے تو دنیا نے تھو کر دینا ہے, جب تک میں امامت نہیں لوں گا حسین سے, اہل بیت سے, اس وقت تک میرا نام نہیں ہوگا. تو اس بدبخت نے جب نبی کے نواسے سے حسین سے امامت مانگی, بیعت کر لو نہیں تو گردن اتروا دو, تو آپ نے کہا امارت تو دے دی ہے تجھے یار, تیرے کو ہم امامت نہیں دیں گے کہ تو پھر وہی کرے گا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے. بھائی نمرود بھی طاقتور تھا, فرعون بھی طاقتور تھا, شیطان بھی طاقتور تھا, آج بھی بہت سارے لوگ طاقتور ہیں جن کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا زوم ہے, ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں. ارے ہوائی جہاز بھی کوئی اڑا تھا اور پتہ نہیں کہاں پھٹ گیا تھا, اور وہ بھی کہتا تھا میرے پاس بڑی طاقت ہے. ایسا نہیں چلے گا بھائی, طاقت کے اوپر اگر حق بکتا نا تو پھر حق نہ رہتا, حق نہ رہتا. تو آج ہمیں سکھا دیا مودت حسین نے کہ جب کوئی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے, بظاہر تو یہ تھے نا 72 کمزور بے سر و سامان, لیکن طاقتوروں کا کیا حال کر دیا کہ آج بھی حسین ہے, یزید تھا. شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں, امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام, امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام. آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن سفر عشق. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی, اور بہت خوبصورت علامہ شہریار داؤد صاحب نے گفتگو کی. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد ہوتی ہے پھر آپ سے ملاقات.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن سفر عشق. میں ہوں آپ کے میزبان شہزاد سعیدی، اور بہت خوبصورت ہم نے یہ محفل سجائی ہے، اور ہم اخراج عقیدت پیش کر رہے ہیں امام علی مقام کی شان میں، اور منقبت بھی خوبصورت انداز میں جناب شاہد قادری صاحب نے پیش کی. اور میں گفتگو کرنا چاہوں گا جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب سے، اور علامہ صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ تمام رات انہیں بھیجتی رہیں حوریں، جو کہ میں نے علامہ صاحب کو سنایا تھا. لیکن آپ کو میں یہ منور بدایونی صاحب کا کلام ہے، بہت خوبصورت کلام ہے کہ زمین منزل مقصود نے قدم چومے، زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام. کیا شان امام علی مقام کی. جناب میں چاہوں گا کہ اس پہ گفتگو فرمایا. جو آپ نے شعر پڑھا ہے جی، اس میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی جانب جو ہے وہ اشارہ ہے. بالکل ایسے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں 2 ذبح ہونے والوں کا شہزادہ ہوں. جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو اسماعیل علیہ السلام، چونکہ اللہ پاک نے ان کی قربانی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے طلب کی، اور آپ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منت مانی تھی، اس منت کے اندر حضرت عبداللہ کی قربانی کو پیش کرنا تھا، جو کہ بعد میں قرعہ اندازی کے ذریعے اونٹ ذبح کر کے وہ بھی بچ گئے. اب حضور نے فرمایا میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. بادی النظر میں دیکھیں تو نہ ذبح حضرت اسماعیل ہوئے، اور نہ ذبح جو ہے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا میں دونوں ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. قربانیاں تو عبد المطلب نے بھی دے دی اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی دے دی، مگر اللہ نے ان دونوں پر عملی طور پر قربانی کو طاری نہیں کیا. آزمائش اور امتحان ہوئی تو قبول ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت عبداللہ کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ان کی نسلوں سے آنا تھا، تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے ان کو اللہ نے ذبح نہیں ہونے دیا. نہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے اور نہ حضرت عبداللہ ذبح ہوئے. اس کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو بخاری شریف کی حدیث یہ کہتی ہے کہ ہر وقت نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما. اب نبی دعا کریں کہ شہادت کی موت عطا فرما، اللہ دعا کو قبول نہ کرے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ محبوب کے جسم پر کوئی تلوار مارے. یہ بات بھی بڑے نوٹ کرنے کی ہے، کیونکہ قرآن میں یہ آیا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرتا ہے. تو ہم محافظ رکھتے ہیں، مگر نبی کا محافظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ویسے تو ہر کسی کا محافظ اللہ کی ذات ہے، مگر فرمایا گیا کہ ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے. ادھر نبی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ شہادت کی موت چاہیے، ادھر اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں سے ہم آپ کی محبت حفاظت کریں گے. اللہ تو دینا نہیں چاہ رہا، نبی شہادت لینا چاہ رہے ہیں. اب یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ اس کا کوئی اختتام تو ہوگا، کوئی تتمہ تو ہوگا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ انا اقتل فی سبیل اللہ، جی میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، فاحیا زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر مارا جاؤں، فاحیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل فاحیا پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں. تو اب نبی علیہ السلام تو ہر وقت یہ دعائیں کر رہے ہیں. عمر شریف کے آخری ایام آئے
تو اللہ پاک نے بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سے مولا کائنات کا ایک شہزادہ جو کہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کی نسل جن سے چلی، حسین عطا فرمائے، جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور علیہ السلام نے اٹھایا، محبت بھی کر رہے ہیں، مودت بھی کر رہے ہیں، جبریل امین آ رہے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میرا شہزادہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان کو کربلا کی زمین کے اندر شہید کر دیا جائے گا، اور مٹی بھی دکھائی کہ یہ اس طرح کی مٹی ہوگی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ حسین کو شہید نہیں ہونا چاہیے، یا اللہ تقدیر کو پھیر دے، کیونکہ اگر آپ یہ دعا کرتے تو حضرت ابراہیم تو پہلے قربانی دے چکے تھے، آپ تو ابراہیم سے افضل ہیں۔ لوگ یہ بات کہتے ابراہیم کے سردار نے بیٹے کی جان بچا لی، سوال کرنے والے تو کر سکتے تھے، عبد المطلب نبی بھی نہیں ہے، نبی کے دادا ہیں، وہ تو پہلے قربانی پیش کر چکے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی۔ امام مجدد الفسانی رحمہ اللہ اور دیگر بزرگ لکھتے ہیں ساری زندگی نبی علیہ السلام نے شہادت کی دعائیں کی، اللہ نے محبوب کو تو کسی کے ہاتھ سے تکلیف پہنچانی نہیں تھی، مگر محبوب کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا، تو وہ جو شہادت ہونی تھی حضور کی دعا کی وجہ سے اللہ نے وہاں سے پھیر کر نبی کی محبوب چیز پر شہادت کو طاری کر دیا۔ تو اب جملہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بچ اس لیے گئے کہ ان کی نسل سے میرے آقا نے آنا تھا، حضرت عبداللہ اس لیے بچ گئے کہ ان کی نسل پاک سے میرے آقا نے آنا تھا، اور جب آقا تشریف لے آئے تو اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور مذہب آفاقی لے کے آئے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں تم میں اہل بیت اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اہل بیت اور قرآن چھوڑے جا رہا کا مطلب یہ ہے قرآن ہوگا اور یزید کی قوتیں اور اس کی طاقتیں اور اس کی فوجیں آئیں گی، اس وقت اصحاب رسول کثرت کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہوں گے، قرآن نے کسی کی حفاظت، قرآن کی کسی نے حفاظت تو کرنی ہے، سارے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو نبی کی حدیث کا اشارہ تھا حسین کی طرف کہ جب قرآن پر بات آئے گی تو حسین پر نبی کی شہادت بھی طاری ہو جائے گی اور قرآن کی حفاظت بھی ہو جائے گی، اور اسلام اس کے بعد قیامت تک نیچے نہیں آئے گا، ہمیشہ اوپر رہے گا۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب نے گفتگو کی، اور امام کی شان پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور میں کہوں گا کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں بات کروں گا جناب شہریار داؤد صاحب سے، اور علامہ صاحب سے ایک سوال ہی پوچھوں گا کہ یزید ملعون حضرت مرا کیسے؟ یہ اس کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ بہرحال جس پر اجماع ہے وہ یہی ہے کہ یہ کسی غیر مسلم لڑکی یا عورت کے عشق میں مبتلا ہوا تھا، اور پھر اس کے پیچھے یہ جو ہے نا اس کی انتقال ہوا تھا۔ میں اس کی زیادہ تفصیلات میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے ہاں لوگ ظاہری پہلو پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری قوم ویسے ہی بہت زیادہ بے راہ روی کی طرح ہے۔ ہماری یوتھ کدھر گئی ہے؟ ہماری یوتھ یہ اس میں لگ گئی، ٹھیک ہے، ایک اچھا گیجٹ ہے، اس کا یوز مس یوز دونوں ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس کے مس یوز میں زیادہ ہیں۔ بہت اچھا ہوتا اگر آپ گوگل بابے سے بہت ساری تفصیلات لیتے، آپ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اے آئی ہے، اس کے پاس تو ڈیٹے کی بھرمار ہے، آپ ڈیٹا نکالتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں۔ بٹ آج کا دور ہم سے ایک بہت اہم چیز کا تقاضا کرتا ہے، علماء حقہ کی صحبت، پلاننگ کے ساتھ علماء سے دور کیا گیا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے یہ جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اسپیشلی ان دا الیکٹرانک میڈیا اینڈ ان دا سوشل میڈیا، موسٹ آف دی اسکالر وچ ہیو بین کالڈ سو کالڈ، یہ جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو جی اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور جی اسلام کے جو بخیے ادھیڑتے ہیں۔ مجھے بتائیے، میں گھر کا میرے سنک کا پائپ خراب ہو جائے اور میں جاؤں کہوں جی یار ڈاکٹر صاحب
آپ آ جائیں میرے پائپ کا سنک سے. کیا بات. وہ کہے گا تیری مت ماری گئی ہے, میں ڈاکٹر ہوں بھائی, MBBS ڈاکٹر ہوں, میں یہ جا کسی پلمبر کے پاس, میری گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو جائے, میں آؤں کسی انجینئر کے پاس, یار میری گاڑی کا پینچر لگا دے, وہ کہے گا تیری مت ماری گئی ہے تو میں پینچر لگانے والا ہوں. تو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین جس کو رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں, یہ دین کے محافظ ہیں. اور ایک بات اور سنا دوں, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کو جنت میں داخل کر رہا ہوگا تو علماء کو فرمائے گا ٹھہر جاؤ. علماء ڈریں گے, یا اللہ خیر سانو روک دیتا ہے, میں صبر کرو صبر کرو. دیکھو لوگوں کو اس پورے ہجوم میں, یہ پوری میدان محشر میں دیکھو, کسی نے تم کو استنجا کے لیے ڈھیلا دیا تھا, جس نے تمہیں لوٹے سے وضو کرایا تھا, جس نے تمہاری کوئی مدد کر دی تھی, چلو پکڑو ان کا ہاتھ اپنے ساتھ بلا حساب کے ساتھ جنت میں لے جاؤ. علماء کی فضیلت ہے. نبی نے فرمایا جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. اور آج کے بچے سے پوچھو, اور جی وہ تو مولوی ہے, اور جی وہ تو مولوی ہے, مولوی کو آپ نے معاذ اللہ گالی بنا دی ہے. آپ دیکھیں امامہ شریف ہے, میرے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا تھا فرشتوں کے تاج ایسے. گورے نے کیا کیا, انگریز نے بولا یار یہ امامہ پہ, فرمایا جب اہل عرب امامہ اتار دیں گے تو ان کی عزت اتر جائے گی. بالکل. آج گورے نے کہا او ہو ان کی اس بات سے عزت بڑھتی ہے, ہم اس کو ذلت کا استعارہ بنا دیں گے. جو چوکیدار آپ دیکھو گیٹ کیپر آپ جائیں 5 اسٹار ہوٹل پہ, وہاں جو گیٹ کھولتا ہے اس نے کلبے دار امامہ خوبصورت مانگا ہوا نہیں ہوتا. بالکل. آج ہم کہتے ہیں اے خلیفہ گیری نہیں کر, خلافت کتنی بڑی سعادت ہے. نبی نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی, اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی, خلافت راشدہ. خلافت راشدہ جو 5 بر اعظموں تک اسلام کو لے گئی, یہ خلافت راشدہ تھی نا. آج اس خلافت راشدہ کو کیا بنا دیا, اے خلیفہ گیری نہیں کر, یعنی خلافت کا خلیفہ کا لفظ تحقیر کا لفظ بنا دیا گیا. واٹ از دس, یہ سب پری پلانڈ ہے. اسلام کو, اسلامی شعار کو, اسلام وہ کہتے ہیں نا, وہ مجھے اشعار زیادہ پکے نہیں رہتے یاد, وہ کہتے ہیں نا اگر اس کے نکالنا ہے تو اس کے جسم سے روح محمدی نکال دو. وہی بنتا نہیں یہ فاقہ کش موت سے, روح محمدی ان کے دلوں سے نکال دو. تو ہمارے دلوں سے آج ہماری نوجوان نسل کے دل سے روح محمدی, عشق رسول, عشق اہل بیت نکالا جا رہا ہے. بالکل ایسے. آپ دیکھو قرآن پاک کی وعد ہے, میں حافظ نہیں ہوں, آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ نے فرمایا, مفہوم عرض کرتا ہوں ترجمے کا, کہ جب تم دین سے پیٹھ پھیر لو تو پھر میں غیروں کو, دوسروں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کروں گا اور ان سے دین کا کام لوں گا. آج جب فلسطین کے ہم حالات دیکھتے ہیں تو ماں جب 1-2 مہینے کے بچے کی لاش اٹھا کر کھڑی ہوتی ہے اور پوچھتے ہیں کیا حال ہے, وہ کہتی ہے الحمدللہ. اس الحمدللہ بچے کی لاش کو پکڑ کر الحمدللہ کہنے کا جگرا کرے جا, یہ کہاں سے آیا؟ اس چیز نے آج ویسٹ کی عورت کو مجبور کر دیا. وہ کہتی ہے یہ اسلام, یہ ہے واقعی دین کہ جس نے اپنے رب سے اتنی مضبوط بانڈنگ دی ہے کہ بچے کی لاش, کیونکہ جو غیر مسلم ہوتا ہے نا وہ ڈرتا ہے موت سے, اور مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. وہ مائیں خوش ہوتی ہیں, کہتی ہیں مبارک ہو ہمارا بچہ شہید ہو گیا آج. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو علماء سے ڈسکنیکشن ہوا ہے نا, اس کو دوبارہ برج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں علماء سے دوبارہ محبت کرنے کی ضرورت ہے. بار بار جو کہتے ہیں جی علماء کچھ نہیں کرتے, اور یہ جی ایک ہو کے نہیں پڑھتے, یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. تمہیں پتہ ہے سیاستدان کیا کرتے ہیں, کتنی منافقتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر دیکھو لوٹ ماری کا بازار گرم کیا ہوا ہے, نہیں آج تیری باری بارش میری باری, پھر تیسرا آ گیا, پھر چوتھا آ گیا, پھر ایک طاقتور آ گیا ان سب کے اوپر بیٹھ گیا. یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے, یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہم اپنے علماء سے دور ہیں, اپنے علم کے جو ہمارے خزانے ہیں ہم ان سے دور ہو گئے. تو میری آپ کے پروگرام کے توسط سے ہاتھ جوڑ کر خدا کے لیے علماء کے دامن سے وابستہ رہیے, علماء کے ساتھ جڑے رہیے, اور تھوڑی جلدی آگے جمعے کے بیان میں بیٹھ جایا کیجیے. دیکھیے علماء کرام آپ کی کتنی اچھی تربیت کرتے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی جناب شہریار داؤد صاحب نے. میں علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب سے میسیج لوں گا کہ یہ کربلا ہمیں کیا میسیج دیتی ہے. علامہ صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو میسیج دیں. جی دیکھنے والوں کو میسیج تو یہ ہے کہ کربلا جو ہے یہ ظالم کے سامنے اٹھ کھڑے ہونے کا نام ہے. کربلا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں پورا اترنے کا نام ہے.
کربلا جو ہے یہ صبر کا نام ہے۔ کربلا جو ہے دین پر علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جتنے 6 ماہ کے بچوں کے کٹوانے کا نام ہے۔ کربلا جو ہے دیار غیر کے اندر اپنے پورے کنبے کو خطرے میں ڈالنے کا نام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کربلا طوفانوں میں حق کے خلاف لڑنے کا نام ہے۔ اور آخری بات میری یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جانے کا نام کربلا ہے۔ یعنی کہ ہم طاغوت کی پیروی نہیں کریں گے، ہم خدا کی پیروی کریں گے، ہم رحمان کی پیروی کریں گے۔ کیوں کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہم فاسق ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کا انکار کرتے ہیں تو ہم کافر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے مد مقابل کسی کا حاکم مانتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، یا اس کی پیروی کرتے ہیں، یا اپنی حکومت کا اعلان کر دیتے ہیں، تو پھر ہم طاغوت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آخری چیز ہے جس کو یزید نے لینے کی کوشش کی۔ تو امام علی مقام کربلا تشریف لائے کہ خدا کو مان، طاغوت بننے کی کوشش نہ کر، اگر بننے کی کوشش کرے گا تو 72 کٹ جائیں گے، تو سمجھے گا تاریخ مٹ گئی، حقیقت میں تاریخ تیری مٹ جائے گی اور مٹا کے رکھ دی۔ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت علامہ صاحب آپ نے گفتگو کی۔ اور ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، لیکن میں شکریہ ادا کروں گا جناب شاہد قادری صاحب آپ کا، کہ آپ نے ہماری اس خوبصورت نشریات کا حصہ بنے، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ پاک آپ پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائیں۔ ہم لیں گے وقفہ، وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات۔ یا حسین 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 یا حسین۔ جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن فکر حسین، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پاکستان کے معروف نعت خواں جناب کامران شیخ سروردی صاحب نے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں کامران بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ظاہر مصروفیات آپ کی بہت ہوں گی، محرم الحرام کے دن چل رہے ہیں اور مناقبات آپ پیش کر رہے ہوں گے۔ ہم چاہیں گے کہ ہماری بھی اس بزم میں آپ امام علی مقام کی شان میں منقبت پیش کریں۔ راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین۔ سبحان اللہ۔ راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین۔ دے دیا سر مگر دستے یزید میں دیا، دے دیا سر مگر نہ ہاتھ دستے یزید میں دیا۔ اس طرح در سے حریت ہم کو پڑھا گئے حسین۔
تن پہ ہزاروں زخم ہیں اور ہیں لہو میں تر بتر بہر نماز اپنا سر پھر بھی جھکا گئے حسین نیزے پہ چڑھ کے سر بلند کر گئے دین مصطفیٰ دین کے دشمنوں کا سر نیچا دکھا گئے حسین دین کے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے حسین حق کا علم لیے اٹھے چھا گئے کائنات پر کوشش کامیاب سے بات بنا گئے حسین آنسو لہو کے آج بھی روتی ہے کربلا کی خاک زخم ہر ایک کے قلب پہ کیسا لگا گئے حسین اور ابن علی کی شان کیا تجھ سے بیان ہو اے ریاض جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئے حسین آنکھوں میں بس گئے حسین دل میں سما گئے حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ کہ منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی کمنٹ میں چاہوں گا کہ وہ کلام اگر آپ سنا دیں کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں آہا میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو
خدا سے ہے، بابا بابا مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے آل رسول کا، یہ کرم ہے زہرا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی 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 سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو مولا علی کہے، بس وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، وہ نسل گھٹانے سے گھٹی ہے نہ ڈلی ہے، جو آل محمد کے گھرانے میں پلی ہے، جو طفل ہے اس گھر کا ولی ابن ولی ہے، شاداب 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 اس نخل کی ایک ایک کلی ہے، کیونکہ اس باغ کا مالی تو حسین ابن علی ہے،
میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں قمری ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب کامران شیخ صاحب، اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ شریعت داؤد صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو خصوصی میسج دیں۔ خصوصی میسج تو یہی ہے کہ ذکر حسین تو کر لیا، اب فکر حسین ہمارے کردار میں آنا چاہیے، اور فکر کب ہوتی ہے کہ جب ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، جب ہمیں اپنے فیوچر کی فکر ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار، ہمارا آج کا نوجوان بڑا فیوچر اورینٹیڈ ہے، وہ اپنے فیوچر کے لیے سوچتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، میں آج یہ تعلیم حاصل کر لوں تاکہ میرا فیوچر سیف ہو جائے۔ تو ایک چیز ہمیں واضح کر لینی چاہیے، فیوچر اورینٹیڈ یہ اعلی رسول تھے، یہ مولا امام علی مقام تھے کہ جنہوں نے فیوچر سیف کیا۔ اسلام ہمارا فیوچر ہے، اور یہی ایمان ہمارا فیوچر ہے۔ ایمان سلامت اصل فیوچر، یعنی گریو، قبر میں لے گئے، ایمان سلامت قبر میں لے جانے کا نام یہی فیوچر سیونگ ہے، یہی فیوچر اورینٹیشن ہے۔ ہمیں اگر اپنا ایمان سلامت لے جانا ہے تو حق بات کرنی پڑے گی، حق بات اپنے کیریکٹر میں لاگو کرنی پڑے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب، آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے، اور میں جناب کامران شیخ صاحب آپ کا بھی، جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب آپ کا بھی۔ پروگرام فکر حسین سے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں۔ زندگی نے وفا کی تو کل پھر اسی وقت اور اسی چینل پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور انہی مہمانوں کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے وینس انٹرٹینمنٹ کی خوبصورت اسکرین پر۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ یا حسین یا